باقی برباد کر دیتا ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے جبرائیل انہو من لم یتعمر وجهه فیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی تو میری عبادت میں گزاری ہے، لیکن اس کی ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب میری ذات پہ غیرت کھاتے ہوئے اس کا چہرہ کسی بد مذہب نے، کسی بد مسلک نے، کسی گمراہ نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالا، جب اس نے کسی کو میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے دیکھا، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا، کسی سے مانگتے دیکھا، جب اس نے میرے نبی کی توہین ہوتے دیکھی، جب اس نے میری ذات کی توہین ہوتے دیکھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا عبادت گزار تو ہے، لیکن اس کی عبادت کا میں نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر غیرت کا بیج نہیں، اور اس وجہ سے فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهَهُ فِيهَا، اس کا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے جبرائیل تو کہہ رہا ہے اس نے ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی، لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ اس نے ایک لمحہ کو بھی غیرت کھاتے ہوئے اس کے چہرے پہ میری وجہ سے میری ذات کے لیے، میری عزت و ناموس کے لیے غیرت کی گرمی نہیں آئی، اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے صوفی واقعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں، لیکن صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے تعلق رکھتا ہے، جس کا تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا یہی کہ صوفی کون ہوتا ہے، ہم کیسے پہچانے کہ صوفی کیا ہے؟ فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو جس سے جو لوگوں میں یکتا ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی توجہ نہ ہو، اور اللہ کی ذات کے سوا وہ کسی سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ صوفی دنیا میں لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اس کا ہر تعلق صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو اللہ کی بارگاہ تک لے جاؤں۔ اس کا ہر بندے کے ساتھ تعلق اس نیت سے ہوتا ہے کہ میں اس بندے کی اصلاح کر کے اس کو اپنے رب کی طرف کھینچ کے لے آؤں۔ اگر وہ شخص یہ کام نہیں کر رہا، وہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صوفی سب میں محبت بانٹنے والا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ شدت پسندی کو اختیار جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، ایسے صوفی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ صوفی وہ ہے جس کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن وہ محبت بانٹنے والا ہے، اور محبتیں اس لیے بانٹنے والا ہے کہ وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اللہ کی بارگاہ تک لے جائے۔ صوفی کا ایک تصور ہمارے درمیان یہ بھی ہے کہ جو شخص نعرے لگا رہا ہے، زلفیں اس نے بڑھا لی ہیں، اپنے لباس سے بے خبر ہو گیا ہے، اپنی زندگی کی رونقوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے صوفیانہ رنگ کو استعمال کر لیا ہے۔ ہمارے دین میں صوفی کا یہ تصور بھی موجود نہیں ہے، ہمارے دین میں صوفی کا یہ تصور نہیں ہے۔ کسی مجذوب قلندر کسی کا یہ تصور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نشے پہ لگائے، لوگوں کو بھنگڑے ڈالنے سکھائے، لوگوں کو نعرے لگانے سکھائے، لیکن ان کو دین کی طرف نہ لے کے جائے۔ یہ یاد رکھیں جو عام صوفیاء ہیں، عام اولیاء ہیں، ان کی تو زندگی کا وتیرہ ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ شریعت سے دور نہیں ہو سکتے، لیکن جس کو ہم مجذوب کہتے ہیں، جس کو ہم سائیں کہتے ہیں، جس کو ہم قلندر کہتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی جس رنگ میں ہو، اس کی اپنی زندگی جس رنگ میں ہو،
وہ اپنی محفل میں بیٹھنے والے کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. وہ اپنی محفل میں بیٹھنے والے کو آوارہ نہیں بناتا، بھنگڑے ڈالنے والا نہیں بناتا، نشئی نہیں بناتا، نشے پہ نہیں لگاتا، بھانگ اور چرس کا جو ہے وہ نشہ اس کو نہیں دیتا، بلکہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے؟ اس لیے کہ مجذوب کو اپنی زندگی کی خبر ہی نہیں ہوتی، مجذوب کو اپنے حال کی خبر ہی نہیں ہوتی، اس کی تو لو اللہ سے لگی ہوتی ہے. اور جب انسان ایسی حالت میں آئے کہ اس کی عقل مسلوب ہو جائے، عقل سے اس کی ختم ہو جائے، تو اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے. اب وہ مجذوب جس کو شریعت اصل مجذوب کہتی ہے وہ ہوتا ہے جو خود تو شریعت کے دائرے سے باہر ہوتا ہے. اس لیے وہ اگر نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھ نہیں ہوگی، وہ اگر روزہ نہیں رکھتا اس سے پوچھ نہیں ہوگی، وہ اگر شرعی احکامات پہ عمل نہیں کرتا اس سے پوچھ نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو حقیقی مجذوب ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو اس کی محفل میں بیٹھنے والا ہے وہ بے رنگ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے جڑا ہوتا ہے. جیسے مجذوب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ مجذوب سے ڈرا کرو، اگر وہ ناراض ہو جائے تو چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس کی زبان سے اگر بد دعا نکلتی ہے تو فوراً پوری ہوتی ہے. وہ کوئی بات کرتا ہے فوراً پوری ہوتی ہے، تو اس کی بارگاہ میں ڈر کے بیٹھا کرو. لیکن اگر وہ مجذوب کسی سے ناراض ہو کر اس کو بد دعا دے وہ فوراً پوری ہوتی ہے، تو اس کی خدمت کرنے والوں کی علامت تو یہ ہونی چاہیے کہ مجذوب کی نکلی ہوئی دعا سے ان کی زندگیاں بدل جائیں. مجذوب کے پاس بیٹھنے والے بھنگی چرسی اور نشئی نہ ہو، مجذوب کے پاس بیٹھنے والے سارے کے سارے 5 وقت کے نمازی ہیں. یہ مجذوب کی پہچان ہے. جن کو ہم مجذوب کہتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں صوفی کہتے ہیں، ان کا صوفیہ سے تعلق نہیں ہوتا. صوفی کی ایک تیسری جو تعریف ہے ہمارے درمیان عام ہے وہ بھی غلط ہے. ہم نے یہ تصور رکھ لیا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ جو ہے وہ تیز ہو جائے، جس کا قلب روشن ہو جائے، اس پہ کشف و الہام کا سلسلہ شروع ہے. ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں ہماری زندگی کا بتا دیتا ہے. ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں ہماری قسمت بتا دیتا ہے. ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے دم سے، اس کی دعا سے ہمارے معاملات میں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اچھائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص روحانی معاملے میں بہت آگے چلا گیا. اور لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، روحانیت کی طلب لے کے آتے ہیں، تو ان کی طلب میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسی عبادت بتا دی جائے جس کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں اور کشف ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کے حالات جاننے کا موقع مل سکے، جس کے ذریعے سے ہماری پرواز ممکن ہو سکے. ہم اپنے شہر سے پرواز کر کے کسی شہر میں، کسی ملک میں اپنی روح کو لے جا کر وہاں کے حالات دیکھ سکے. دوستان گرامی، صوفیاء اور روحانیت کا یہ معنی بھی اسلام میں نہیں ہے. یہ ایک عملیات کا سلسلہ ہے. وہ عمل حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تم اگر کسی کا احوال کا دروازہ کھولتا ہے، احوال کیا آتے ہیں کہ میں اپنے حال سے بے حال ہو گیا، میں آنکھ بند کرتا ہوں، مجھے آسمانوں کی سیر نصیب ہوتی ہے، میں آنکھ بند کرتا ہوں، مجھے فرشتے چلتے دکھائی دیتے ہیں، میں اپنے قلب پہ نظر ڈالتا ہوں، مجھے لوگوں کے حالات اپنے قلب پہ محسوس ہوتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر کسی کو پر احوال کا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے لیکن وہ شخص شریعت سے دور ہے تو وہ یاد